الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے ثلاثۃ من لم تکن فیہ فلیس منی ولا من اللہ عز وجل۔ قیل یا رسول اللہ ما ہن۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی مومن میں مسلمان میں نہ ہو تو مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی امتی نہیں ہے، میرا مسلمان نہیں، ولا من اللہ، اور نہ ہی وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی عطا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کا ماننے والا بھی نہیں ہے۔ قیلا یا رسول اللہ ما ہن، راوی نے سوال کیا کہ اے رسول اللہ تین چیزیں کیا ہیں؟ قالا حلم یرید یرد بہ الجہل الجاہل، برداشت جس کے لیے ایک جاہل آدمی کی نادانی کو برطرف کرے۔ جاہل آدمی آپ سے بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، بے شک بے شک، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو گویا آپ بھی اس کی سطح پر آ گئے۔ آپ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، وہ ہے برا ہے، وہ ہے بد اخلاق ہے۔ اب آپ بھی اسی طرح جواب دیں گے تو آپ بھی جاہل ہو جائیں گے، آپ بھی برے ہو جائیں گے، آپ بھی بد اخلاق ہو جائیں گے۔ اور بس جاہل کی جہالت کو جہالت کے ذریعے جواب نہیں دینا، اس کو اچھائی کے ذریعے جواب دینا ہے، نیکی کے ذریعے جواب دینا ہے، برداشت کے ذریعے جواب دینا ہے۔ اور بعض اوقات انسان ایک لمحے کی برداشت کرتا ہے نا، ساری زندگی اس کی آسودہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک لمحے کی برداشت نہ کرنا انسان کی ساری زندگی ممکن ہے خراب کر دے۔ بے شک بے شک، یہ لوگ جو جیل میں ہوتے ہیں نا، صحیح ہے۔ اس میں 50% لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ جن کا واسطہ پولیس سے پڑ جاتا ہے، 50% ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ کو تھانوں کی ہوا کھانی پڑتی ہے، اس میں 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ذرا سا تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، وہ مسئلہ ٹل جائے تو پریشانی ان کی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ جب آپ کو غصہ ہو نا، آپ اپنی پوزیشن تبدیل کریں، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جائیں، جگہ چینج، پانی پی لیں، موڈ اپنا چینج کر لیں، ٹھیک ہے جی، تو تب جو آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ انسان کسی کا بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی میں دے، وہ جی اس نے مجھ سے برا کہا تو میں نے ایسی سنائی، اس کی کمال نہیں ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ وہ بولتا رہا، طنز کرتا رہا، بد اخلاقی کرتا رہا، تو میں نے اپنے اہل بیت کی سیرت پہ چلتے ہوئے برداشت سے کام لیا، یہ کمال ہے۔ ایک برے آدمی کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی میں جواب دینا یہ کمال نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک جانور کو کوئی دوسرا جانور مارتا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مارنا، وہی مارتا ہے۔ بس انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے کہ جانور نہیں ہے، انسان ہے، خدا نے اسے عقل دی ہے، خدا نے اسے سمجھداری دی ہے۔ اور بعض اوقات ذرا سے تعامل نہ کرنے کی وجہ سے پوری فیملیاں اجڑ جاتی ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، قبیلے اجڑ جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تھوڑا سا تعامل کریں تو مسائل جو حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ جو آدمی برداشت نہیں کرتا بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے، پشیمانی انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور عقل مند آدمی کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اسے پشیمانی ہو۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی بد اخلاقی کر رہا ہے وہ جاہل ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے جو بد اخلاقی کر رہا ہے، جو آدمی تندروئی کر رہا ہے، بیجا غصہ کر رہا ہے، وہ جاہل ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں نا، جو آدمی آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، وہ اگر ایم اے کی ڈگری بھی ہو نا، پھر پیغمبر نے اسے جاہل کہا ہے۔ بس ڈگریوں کی وجہ سے پڑھا لکھا انسان نہیں ہوتا، انسان اپنے اخلاق سے پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس ذرا برابر ڈگری نہیں ہے لیکن اچھا اخلاق ہے اس کو، وہ میں کہتا ہوں پی ایچ ڈی سے بالا تر۔ اور ایک آدمی پی ایچ ڈی ہو لیکن اس کے پاس تحمل نہ ہو، برداشت نہ ہو، اخلاق نہ ہو، وہ کیا ہے؟ زیرو۔ علم ڈگریوں سے حاصل نہیں ہوتا، ڈگری تو علامت بن گئی ہے نا۔ علم انسان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حسن و خلق، اور پھر دوسری خصوصیت ہے کہ اچھا اخلاق، یعیش بہ فی الناس، اور اس کی وجہ سے انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے بہترین طریقے سے لوگوں میں رہ سکتا ہے۔ آپ نے لوگوں میں رہنا ہے، جنگل میں زندگی گزار نہیں سکتے، آسمان پر نہیں جا سکتے، مریخ پر نہیں جا سکتے، یعنی لوگوں میں رہنا ہے۔ جب رہنا ہے تو پیار سے رہیں،
میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی دونوں نہ رہنا ہے. نہ سنی شیعہ کو نکال سکتا ہے نہ شیعہ سنی کو پاکستان سے. تو جب رہنا ہے تو بہتر ہے خوش اخلاق طریقے سے. اچھے طریقے سے. جب ہمیں یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان رہیں جس میں ایک ہمارا بیٹا ہے، ایک والد ہے، ایک ہمسایہ ہے، ایک دوست ہے، ایک دکاندار ہے، ایک ڈرائیور ہے، ایک ٹیکسی چلاتا ہے، ایک کارخانے میں کام کرتا ہے، سارے مل جل کے اس معاشرے کو ہم نے چلانا ہے. بے شک. جب ان کے درمیان ہم رہنا ہے، اس سے الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے، جنگل میں نہیں جا سکتے، تو بہتر ہے پیار طریقے سے رہیں. اور بہتر طریقے سے لوگوں میں وہی رہ سکتا ہے، خوش بھی، اور خود بھی خوش رہے گا، دوسروں کو بھی خوش رکھے گا، وہ خوش اخلاق آدمی. بے شک. اور یہ بھی یاد رکھیں بد اخلاق آدمی سب سے پہلے اپنے لیے پریشانی کریٹ کرتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ دوسروں کو نہیں کرتا ہے کہ میں نے دوسروں کو فلاں آدمی کو کھری کھری سنائی، اس کو کھری کھری تم نے سنائی ہے، جب سنا رہے ہو تو تمہارا بلڈ پریشر بھی آئی تھا، نقصان ہو سکتا تھا تمہارا اپنا. بے شک. اور تمہارے اس غصے کو دیکھ کر وہ اگر غصہ دکھاتا اور کوئی کلواڑی اٹھا لیتا، بندوق اس کے ہاتھ میں ہوتی، تو کیا فخر کی بات تھی. اور پھر جب گولی ایک چلتی ہے پھر واپس آتی ہے، تیر کمان سے نکلا ہوا واپس آتا ہے نہیں، نکل گیا. پھر وہ گولی لگ جائے کوئی مر جائے اس سے دوبارہ زندہ ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ایسے کام ہے نا، خوش اخلاقی بد اخلاقی ایسا کام ہے جس کی دوبارہ تلافی نہیں ہو سکتی، ازالہ نہیں ہو سکتا اس کا. اور ہمیشہ کوشش کریں جس کام کا ازالہ نہ ہو سکے نا اس کو نہ کریں، اس کے نزدیک نہ جاؤ. اس کے نزدیک نہ جائیں. مثلا دو کام ایسے ہیں نا، کبھی بھی اس پہ کسی کا بائی کاٹ نہ کریں کیونکہ دوبارہ ازالہ نہیں ہو سکتی. شادی اور ماتم میں کوئی آدمی فوت ہو گیا نا، اس فوتگی میں آپ مس نہ کریں، انتقام لینے کی کوشش نہ کریں کہ میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، اس کے باپ کے کیوں، میرے باپ کے نہیں آیا تھا، اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا کہ اس نے بد اخلاقی کی. کیونکہ آج جنازہ چلا گیا، کل تم پشمان ہوتے ہو تو دوبارہ جنازہ ہوگا کبھی نہیں. نہیں. شادی دوبارہ تمہارے لیے رچائیں گے کہ یہ آدمی نہیں آیا تھا جی، اب اچھا ہو گیا، اب نیک ہو گیا، آپ صلح کر لیے، دوبارہ شادی کو دوبارہ رچایا جاتا کہ دوبارہ اس کی پارٹیسپیشن ہو جائے. کوئی نہیں کرتا ایسا. اور خاص طور پر جنازے میں کبھی بھی جنازے کے ذریعے انتقام لینے کی کوشش نہ کریں کہ کسی کے جنازہ میں نہیں. بے شک. بے شک. جنازہ ایک اور چیز ہے، یار کسی پر آنا ہے اور وہ آدمی دنیا برا تھا، اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، اب دنیا سے چلا گیا. چلا گیا. اب وہ تمہارے مقابلے کا نہیں ہے کہ تم اس سے مقابلہ کر رہے ہو، اس سے تم انتقام لے رہے ہو. مقابلہ زندگی میں ہی ہے. مقابلہ زندگی میں ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے. اب وہ محتاج ہے، آج وہ محتاج ہے، کل تم محتاج ہو. بے شک. ایسا کبھی بھی کوشش کریں نا، وہ چیزیں وہ کام ہاتھ سے نہ جانے دیں جن کا ازالہ نہیں ہو سکتا، یا وہ کام کبھی بھی نہ کریں جس کا دوبارہ ازالہ نہیں ہو سکتا منفی لحاظ سے. بے شک. بے شک. فرماتے ہیں ورورا یحجزو عن معاصی یحجزو عن معاصی اللہ، اور پھر کوشش کریں تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کریں. اس کے ذریعے انسان خدا کے گناہ سے بچ جاتا ہے. بس پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں مومن مسلمان میں ہونی چاہیے. ایک برداشت اس میں ہونی چاہیے، دوسرا اس میں اچھا اخلاق ہونا چاہیے، تیسرا اس میں تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے. اور جب برداشت ہوگی تو اس کے ذریعے وہ جاہل کی جہالت سے بچ سکے گا، اس کو ٹال دے گا. دوسرا اگر اچھا اخلاق ہوگا تو لوگوں میں صحیح طریقے سے درمیان میں رہے گا، لوگوں کے درمیان. تیسرا اگر اس میں تقوی ہوگا تو گناہ سے بچے گا. جب وہ جہالت سے بچ جائے گا، اچھی زندگی گزارے کرے گا، گناہوں سے بچ جائے گا، تو اس سے بہتر زندگی اور چاہیے کیا. بے شک. اور بعض اوقات لوگ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اگر اصول کے مطابق آپ چلیں نا تو یہ دنیا ہی آپ کی جنت ہے. بے شک. وہ تو بعد میں ملے گی نا. ہاں یہ بھی جنت ہے. اور بعض کو لوگ جو ہوتے ہیں خواہ مخواہ کا اس دنیا میں اپنے لیے دوزخ بنائی ہوتی ہے زندگی بے میں. شک. بے شک. اور گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، اب سعودی عرب سے واپس آ گئے، 15-20 لاکھ روپے کما کے آ گئے، تو اب مقدمے شروع کر دے گا لوگوں سے. کبھی اس کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، کبھی اس کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، کبھی اپنی زندگی خود میں پریشان. اور خود عذاب بنا رہا. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، روزانہ مانسر شہر چلا جاتا تھا. پوچھتے کیوں؟ کہا آج فلاں مقدمے کی تاریخ ہے جی، آج فلاں مقدمے کی تاریخ ہے جی. بھائی تم نے اگر پیسے ہی خرچ کرنے غریب کو دے دو. ہاں بالکل. ٹائم ہی اگر خرچ کرنا ہے تو لوگوں کی فلاح میں خرچ کرو. بے شک. بے شک. ضروری ہے کہ تم وکیلوں کو دو، ضروری ہے کہ تم جو ہے وہ عدالتوں کو دو، ضروری ہے کہ جو گاڑی تمہیں گاؤں سے شہر تک لے جاتی ہے اس کو پیسے دو. تو یہ سب سے کم عقلی ہے کہ انسان خود اپنے لیے پریشانیاں کریٹ کرے اور اس دنیا کو اپنے لیے دوزخ بنا لے. بس خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ تو غفور رحیم ہے، جن باتوں جو باتیں ہم نے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔